ایک ایسا بندہ جو عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کر اسے راہ نہ گیا، اور وہ گزرتے جا رہے تھے اور آگے کی طرف تجاوز کرتے جا رہے تھے۔ اس عابد و زاہد نے دیکھا ایک جہان ہے، درخت کی پوجا کر رہا ہے، ایک انسان ہے جو درخت کی عبادت اور ریاضت اس کی کر رہے ہے۔ جب اس اللہ کے مرد مجاہد نے دیکھا اس عمل کو تو اسے راہ نہ گیا، وہ پریشان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر بیٹھا کہ مولا میں اس درخت کو کاٹ دوں گا، اور تیرے شریک یہ درخت ہے اور اس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، اسی کو عابد اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو خالق مانتے ہیں، اسی کو رازق مانتے ہیں، اسی کو مالک حقیقی مانتے ہیں۔ تو میرے سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا، بندہ تیرا ہو، جہان میں تو نے بھیجا ہو اور اس کی ضروریات تو پورا کرتا ہو، اور تیرے شریک یہ اس کو ٹھہرائیں تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس عابد و زاہد نے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ آگے سے ابلیس نے اس کو روکنے کے لیے مختلف حملے کیے، مختلف تدابیر کو اختیار کیا۔ اس عابد نے عہد کر لیا کہ میں اسے کاٹوں گا، کیونکہ اس نے لوگوں کو اپنی طرف میل کیا ہے، لوگ اس درخت کی طرف میل ہیں۔ تو اس شیطان نے اور اس ابلیس نے کہا کہ کیا تجھے اللہ کی طرف سے کوئی حکم موصول ہوا ہے؟ اگر یہ کاٹنے کا حکم ہوتا، کسی نبی رسول پیغمبر کو بھیجا جاتا اور انہوں نے بھی آ کر اس کو نہیں کاٹا، تو پھر تو کیوں کاٹتا ہے؟ اس نے کہا یہ شرک کر رہے ہیں، یہ اس کو خدا تسلیم کر رہے ہیں، اس کے سامنے پوجا پاٹ کر رہے ہیں، مجھے ہرگز برداشت نہیں ہے، اور یہ میں ناپسندیدہ عمل سمجھتا ہوں، اس سے میں گریز کرتا ہوں، نہ کرتا ہوں نہ کرنے دیتا ہوں۔ جب تک میرے جسم میں جان ہے تو ایسے عمل سے میں روکتا رہوں گا اور روک کر دکھاؤں گا، پوری جان لگاؤں گا، پوری کوشش کر کے لوگوں کو اس گمراہی سے، اس گھٹن سے میں ہٹا کر دکھاؤں گا۔